نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم رواہ مسلم۔ صدق النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم، نہ ہی تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ مقصد یہ کہ نیتوں کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حدیث پاک آپ احباب نے سماعت فرمائی۔ اس حدیث کا مفہوم پہلے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد بعض لوگ اس حدیث کو جو غلط معنی میں لیتے ہیں اس غلطی کو بھی دور فرما لیں۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ نیت کا جو مرکز ہے نا، جو محل ہے جہاں نیت کی جاتی ہے، جس جگہ سے، وہ انسان کا دل ہے۔ تو نیت کا جو محل ہے وہ دل ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب یہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو نیت کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب ہم کام کرتے ہیں تو دل میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ جب یہ ہمارا کام مکمل ہو جائے گا تو ہمیں کیا ملے گا اور کیوں کر رہے ہیں، کیوں کا جواب ہمارا دل پہلے طلب کرتا ہے، پھر وہ کام پر انسان اٹھ کر چلتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ بعض لوگ اس حدیث پاک کو غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ظاہراً جو کچھ مرضی کرتے پھرو، دل ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو دل اگر ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا وہ اپنی غلطی کو اس حدیث پاک کے جو ہے نا وہ اس پر یہ حدیث چڑھا کر نا اپنے غلط کام جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ دل نیت کا محل ہے، مگر جو ظاہری صفائی ہے، ظاہری اعمال ہیں جو شریعت نے احکام دیے ہیں، یہ کہنا ان تمام احکام کو معطل کرنا ہے۔ بس دل ٹھیک ہونا چاہیے، ظاہر کی کوئی، تو پھر ابھی ہم نے جو نماز پڑھی ہے اور جو ابھی ہم نے وضو کیا ہے تو یہ وضو تو ایک ظاہری عمل کیا ہے جو جسم کے اوپر والے حصے پر ہوا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم نے بھی نماز پڑھی ہے تو نماز میں تو ہمارا جسم کھڑا ہوا ہے، جھکا ہے، سجدہ کیا، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ تو جو اس قسم کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم پوری شریعت کو معطل کر رہے ہیں۔ اس طرح تو ہر معاملے میں کہا جائے کہ میں نے دل میں نماز پڑھ لی ہے، میں نے دل میں وضو کر لیا ہے۔ اور ان لوگوں کے جھوٹے ہونے کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ ان لوگوں کو اپنے گھر میں بلائیں یا کسی بھی جگہ پر، کسی برتن میں ان کو کھانا پیش کرو اور باہر کا جو حصہ ہے نا اس کو گندگی سے لگا دیں اس پر۔ اگر تو یہ وہ کھانا کھا لیں اور ان کے چہرے پر کوئی کسی قسم کا کوئی یعنی بال نہ آئے تو پھر تو ہم کہیں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے، بھائی یہ بالکل یہ سرکار ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو جب تم کھانا کھاتے ہو
تو تم کہتے ہیں جی صرف اندر جو برتن کے اندر پڑا ہوا وہ اس کو ہم نہیں دیکھیں گے، بلکہ برتن کے باہر بھی دیکھیں گے کہ وہ بھی صاف ستھرا ہے یا نہیں ہے۔ انہیں صاحبوں سے کہہ دیں، میں گندی بات نہیں کہتا، میں بالکل صاف ستھری بات کہہ رہا ہوں، تم جب کسی محفل میں جاتے ہو آپ کے کپڑوں پر سالن گر جائے، سالن ایک پاکیزہ چیز ہے، آپ یہ وہ کپڑے لے کر کسی کے گھر جانے کے لیے تیار ہو، وہ دل تو صاف ہے نا، آپ کا دل صاف ہے، بالکل صفائی ہے، داغ دبے لگے ہیں آپ کے اوپر والے حصے کو، تو بھائی جب تم اوپر والے حصے کی صفائی کا جب اپنی ذات کے لیے تو بڑا خیال کرتے ہو، تم جو میرے رب نے پوری شریعت اتاری ہے ظاہر کی صفائی کے لیے، تو اس کو تو تم بڑے آرام کے ساتھ کہہ دیتے ہو کہ جناب دل صاف ہونا چاہیے، ظاہر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں، یہ عقلاً نقلاً دونوں حوالوں سے یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ ظاہر کا ہر عمل انسان کے باطن پر اثر انداز ہوتا ہے، اور باطن کا ہر عمل ظاہر کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، ان دونوں کا آپس میں ایسا کنیکشن ہے کہ ان کو آپ ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کا دل اس کی زبان کے تابع کر دیا ہے۔ اب جو زبان ہے یہ حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ہے، انسان کا دل اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کے تابع کیا ہے۔ زبان سے جو بھی ہم الفاظ نکالتے ہیں یہ ظاہر ہیں یا باطن ہیں، ظاہری چیزیں، یہ ہماری آوازیں جو دوسروں تک پہنچتی ظاہری عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان درست ہوگی نا اس کا دل بھی درست ہوگا، جس کی زبان درست نہیں ہے اس کا دل بھی درست نہیں ہے۔ تو دل کو درست کس نے کیا؟ انسان کی زبان نے۔ اس کو درست کرنے کے لیے زبان درست یہ اللہ کا ذکر جو ہم کرتے ہیں جی، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یہ ساری زبان سے پڑھتے ہیں نا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کرنے سے انسان کا دل درست ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے، ٹھیک ہے، نیت کا دل کا تعلق یہ اس کی بہت ہی بڑی اسلام میں اس کی اہمیت ہے کہ جو بھی کام کیا جائے وہ اللہ کے رضا کے لیے کیا جائے، مگر اس کا یہ بالکل معنی نہیں ہے کہ بس آپ کام کوئی بھی نہ کریں، یہ کہہ دیں کہ جناب میرا دل بھائی، یہ اگر تم ظاہری عمل نہیں کرو گے تو یہ تمہارا ظاہری عمل نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا دل گندا ہے۔ گندا نہ ہوتا تو خدا کا حکم ہے کہ وضو کر، کیا کیوں نہیں ہے؟ اگر تیرا دل گندا نہ ہوتا تو خدا کا حکم ہے کہ نماز با جماعت پڑھ، کیوں نہیں پڑھی؟ اوے اگر تیرا دل گندا نہ ہوتا تو خدا کا حکم تھا اپنے مال کی زکوٰۃ دے، دی کیوں نہیں؟ اس کا معنی کہ تیرا دل گندا ہے۔ اگر تیرا دل صاف ستھرا ہوتا ہے نا تو یہ صفائی نظر بھی آتی ہے۔ ابھی دیکھیں نا جو بھی، اور پھر آپ دیکھ لیں انسان کے جو باہر کے معاملات ہیں یہ انسان کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ کسی بھی جگہ پر صاف ستھری جگہ، لباس اگر صاف ہوگا، جگہ صاف ہوگی، ماحول صاف ہوگا، آپ کے دل کی کیفیت، اور جب گندی جگہ ہو، گندا ماحول ہو، آپ کی ہر چیز گندی ہو، اس وقت آپ کے دل کی کیفیت، دونوں کیفیتیں برابر ہوتی ہیں؟ آپ ایک ذرا اندازہ لگائیں، مجھے بتا دیں برابر ہوتی ہیں؟ نہیں برابر ہوتی ہیں، بالکل نہیں برابر ہوتی ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ظاہری چیزیں انسان کے باطن کو متاثر کرتی ہیں، ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں باطن پر۔ تو یاد رکھ لو، ایک تو اس حدیث پاک کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری جسموں کو اور سور کو، اس کا مفہوم یہ تھا کہ آپ ظاہری زیب و زینت پر، بناؤ سنگار پر اپنا ہر چیز، اپنا پورا وقت نہ لگا دو، بلکہ اپنے دل کی اصلاح کی بھی کوشش کرو، ظاہر کو بھی درست رکھو،
باطن کو بھی درست رکھو، اور اسلام میں دونوں ہی مطلوب ہیں۔ یہ یاد رکھ لو، اسلام میں دونوں ہی مطلوب ہے، ظاہر کو بھی صاف رکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی الاسلام علی النظافہ، اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی گئی ہے۔ جو انسان ظاہراً گندا ہوگا بالیقین وہ باطناً بھی گندا ہوگا۔ جو انسان ظاہراً صاف ستھرا ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ باطناً بھی صاف ستھرا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ ایک انسان نظر تو بڑا صاف ستھرا نظر آتا ہے لیکن وہ دل کا بھی صاف ستھرا ہے، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں۔ بعض ایسے انسان ہوتے ہیں کہ جو انسان دل کے تو گندے ہوتے ہیں لیکن ظاہراً صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ جو باطن کا صاف ستھرا ہوگا نا انسان، وہ ظاہراً لازم صاف ستھرا ہوگا، اس کے یعنی جسم بھی صاف ہوگا، اخلاق بھی صاف ہوگا، عادات بھی صاف ہوں گی، اس کا ڈیلنگ بھی لوگوں کی صاف ستھری ہوگی، اس کے جناب اعمال بھی بڑے صاف ستھرے ہوں گے، اس کا ہر چیز صاف ستھری ہوتی ہے جو انسان باطن کا صاف ہوتا ہے۔ جو باطن کا گندا ہوتا ہے اس کے عمل، اچھا یہ جو ظاہر ہمیں نظر آتے ہیں نا اس کے ظاہر کا کبھی کبھی اچھے ہیں، تو یہ اس میں لوگوں کو دھوکہ دینا مقصود ہوتا ہے، اس کا باطن اس کا گندا ہی ہوتا ہے، لیکن ظاہر اس کے 2-3 اسباب علماء لکھے۔ یا تو وہ بزدل ہوتا ہے کہ اس میں جرت نہیں ہوتی گناہ کرنے کی اثر عام، وہ اللہ سے ڈر کر نہیں، لوگوں سے ڈر کر غلط کام نہیں کرتا، وہ خدا سے ڈر کر نہیں چھوڑتا برائیوں کو، تو اس کے کئی اور دیگر اسباب بھی ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم المرتبت صحابی ہیں، اور یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جنہوں نے 3 ہجرتیں کی ہیں، اور ان کا تعلق یمن سے ہے۔ اور حضرت امام ابو الحسن اشعری جو اہل سنت و جماعت کے عقائد میں بہت بڑے امام ہیں، چونکہ اہل سنت و جماعت عقائد میں 2 ائمہ دین کو پیروی کرتے ہیں، تمام کائنات کے اہل سنت و جماعت، یا تو امام ابو منصور ماتریدی اور یا امام ابو الحسن اشعری۔ حضرت امام ابو الحسن اشعری یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کا تعلق یمن سے تھا۔ یہ قدیم الاسلام صحابہ میں سے ہیں، اور انہوں نے اسلام کے لیے بڑی یعنی 3 ہجرتیں کی ہیں، انہوں نے 3 مرتبہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنا وطن مکہ معظمہ چھوڑا، بڑی بہت ان کی عظمت شان ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایک آدمی ہے جو جنگ کرتا ہے، فائٹ کرتا ہے، لڑتا ہے شجاعت کے لیے، اس لیے کہ لوگ کہیں گے جناب بڑا بہادر انسان تھا۔ بعض لوگ بڑے بڑے مشکل ترین معاملات کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ نام بری کے لیے، لوگوں میں بڑے فیمس ہو جائیں گے، بڑے مشہور ہو جائیں گے۔ وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، ایک انسان لڑتا ہے اپنی برادری کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے مثلا جیسے ہم ملک کے لیے، زمین کے لیے، ایسی چیزوں کے لیے لڑائی کرتا ہے۔ حمیت ہے اس میں وہ چاہتا کہ میری برادری پروٹیکٹ رہے، میرا خاندان پروٹیکٹ رہے، میں یہ ہوں جناب۔ تو اس کا مقصد یا کوئی خطہ زمین ہوگا یا کوئی انسان ہوں گے، تو وہ اس نیت کے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ وَيُقَاتِلُ رِئَاءً، ایک انسان لڑائی کرتا ہے صرف دکھلاوے کے لیے۔ أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ جو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی بڑی عظمتیں بیان کی ہیں قرآن پاک میں، بہت عظمتیں کہ یہ زندہ ہیں، دائمی زندگی ہے ان کے لیے، بہت ان کی عظمت و شان ہے قرآن حکیم میں، احادیث میں، اسلام میں۔ ان تینوں میں سے کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، حدیث میں لفظ اور ہے، مفہوم بنتا یہی ہے آخر جا کر۔ جو آدمی
اپنی جرت بہادری کے لیے کہ دیکھو جی میں کتنا بڑا بہادر ہوں، کتنا بڑا فائٹر ہوں، جو اس کام کے لیے کرے گا یا حمیت کے لیے کرے یا ریاکاری کے لیے کرے، فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اسلام کے پیغام کے لیے، دین کے پروٹیکشن کے لیے لڑے نا، فرمایا فی سبیل اللہ صرف وہی ہوتا ہے۔ باقی کوئی آدمی خطہ زمین کے لیے لڑے، کوئی پیسے کے لیے لڑے، کوئی کسی مفاد کے لیے، کوئی کسی نیت کے ساتھ لڑے، ان میں سے ایک بھی شرعاً شہید نہیں ہے۔ دنیا میں ہم ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں گے شریعت کے مطابق ظاہراً، مثلا کوئی آدمی آرمی میں ہے تو کوئی ایسا مسلمان آرمی میں ہے تو ہم اس کو شہید کہیں گے کریں، پر آیا ان اللہ بھی یہ شہید ہے یا نہیں، اس کی نیت پر ہے، وہ کس نیت کے ساتھ گیا تھا، کس نیت کے ساتھ اس نے یہ سارا کام کیا ہے، اللہ کے دین کے لیے، دین حق، دین اسلام کے دفاع کے لیے، پروٹیکشن کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پروٹیکشن کے لیے، یا کوئی اور مقصد تھا۔ تو اگر تو اس کا مقصد ہے اللہ کا دین تو پھر تو بالیقین دنیا میں بھی شہید ہے، آخرت میں بھی شہید ہے۔ لیکن اگر اللہ کا دین مقصود نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، تو پھر دنیاوی اعتبار سے تو ہم اس کو شہید کہہ سکتے ہیں، پر عند اللہ وہ شہید نہیں ہے، قیامت کے لیے اس کے لیے جہنم ہی ہے، خاسرۃ دنیا والآخرہ۔ باقی دوسرے حدیث پاک میں فرمایا فرشتے اس کو پاؤں سے گھسیٹ کرنا جہنم میں پھینکیں گے۔ اب دنیا میں جو زندگی تھی وہ بھی گئی اور قیامت کی کامیابی بھی گئی، کیوں جی؟ دونوں سے خاسرۃ دنیا، وہ دونوں کا نقصان کر لیا اس نے، کیوں؟ نیت کی وجہ سے۔ نیت اگر درست ہوتی، آگے حدیث پاک ہے، حضرت ابو بکر نفع بن الحارث الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان تلوار لے کر باہر نکلیں اور آپس میں جنگ کریں، لڑائی کریں، فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل بھی جہنم میں اور مقتول بھی جہنم میں، دونوں کے جہنم میں۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر، ھذا القاتل فما بال المقتول، یہ تو وہ نا قاتل، یہ تو جہنم میں اس کا جانا ہماری سمجھ میں آتا ہے، پر جہنم کیوں؟ جو مقتول جہنم میں کیسے جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کیونکہ جب یہ باہر نکلا تھا نا تو نیت اس کی بھی اس کو قتل کرنے کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ غالب آ گیا اور یہ مغلوب ہو گیا، نیت تو دونوں کی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی، فرمایا اس نیت کے بنیاد پر دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے تو جہنم دونوں کے لیے ہے، کیوں؟ کہ نیت غلط تھی، اب جان بھی گئی، دنیا کی بھی جو زندگی کی ایام وہ بھی گئے اور آخرت بھی گئی، کیوں؟ نیت کی خرابی سے۔ اور آگے حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی سوقه و بیته بدعا و 20 درجہ، جو مسلمان کی نماز جو نا آدمی کی جماعت کے ساتھ یہ 20 اور کچھ زیادہ، تو یہ 3 سے لے کر 9 ہوتے ہیں بدعہ کا لفظ، یعنی 23 سے لے کر 29 کے درمیان نماز کا ثواب ملتا ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، جب کوئی آدمی وضو کرتا ہے تو میں سے کوئی بھی آدمی، اور پھر وہ مسجد میں آتا ہے اور نیت صرف نماز کی ہے، اور اس کو جو جگایا ہے بستر سے یا اٹھایا ہے، جو حرکت کی ہے اس نے گھر سے چلنے کی،
وہ صرف نماز کے لیے ہے، کوئی دوسری نیت نہیں ہے۔ فرمایا ایک قدم جب وہ اٹھاتے ہیں نا تو ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ نیکیوں کا اس کے نام اعمال میں درج ہوتا رہتا ہے جب تک کہ وہ مسجد میں داخل نہ ہو۔ لکھتے جاتے ہیں، اب جب مسجد میں آ گیا تو کیا سلسلہ بند ہو گیا؟ فرمایا نہیں، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، جب مسجد میں آ جاتا ہے تو وہ آدمی اب نماز ہی میں شمار ہوتا ہے جب تک کہ نماز کے لیے وہ رکا رہے۔ جتنا جلدی آؤ گے نا اتنا زیادہ ثواب ہے، اور یہ نماز ہی میں لکھا جائے گا۔ اگر یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے نہیں بھی نماز پڑھا، وہ نماز ہی میں وقت شمار ہوتا ہے۔ الملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں۔ نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے جب تک وہ اس جگہ پر موجود رہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، یا اللہ پاک اس پر رحم فرما، اس کی بخشش فرما، اس کی توبہ قبول فرما، ما لم یؤذی فیہ، شرط یہ ہے کہ وہ کسی انسان کو مسجد میں آ کر تکلیف نہ دے، کسی قسم کی بھی، کسی قسم کی تکلیف نہ دے، بڑے امن کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے۔ ما لم یحدث فیہ، جب تک وہ وضو اپنا توڑ نہ دے، یا اس کے دو معنی محدثین نقل فرمائے، یا تو اس کا معنی ہے گفتگو کرنا، دنیاوی باتیں شروع نہ کر دے، اگر خاموش ہو کر بیٹھ جائے اللہ کا ذکر کرے، اور اگر نہیں تو کم از کم مسجد میں دنیاوی باتیں نہ کرے۔ تو فرمایا جب تک وہ دنیا کی کوئی بات نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ وہ اس پر فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ البتہ جب وہ کسی ساتھی کو تکلیف دیتا ہے، مسلمان ساتھی کو، تو پھر وہ یہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے اس کا، یا وہ اپنا وضو توڑ دیتا ہے پھر بھی یہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے، یا وہ دنیاوی گفتگو شروع کر دیتا ہے پھر بھی یہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام